پھر وہ دونوں اس کا پیچھا کرتے ہیں تو وہ جنگل میں پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی یہ جنگل میں تو آ گیا ہے لیکن اپنا گدھا تو نظر نہیں آ رہا۔ صبر تو کر، ایک تو بھی اماں مختارہ کی طرح بے صبرا ہو جاتا ہے۔ جائے گا، ابھی یہ اس گدھے کے پاس جائے گا۔ یار میں تو کافی تھک گیا ہوں، کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں، پھر ان گدھوں کو لے کر گھر جاؤں گا۔ وہ آدمی وہیں سو جاتا ہے اور میٹھا اور اس کا بھائی اس کے جاگنے کا انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو انتظار کرتے کرتے کافی ٹائم ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں اٹھتا۔ بھائی پتہ نہیں یہ کون سی بھنگ پی کر سو رہا ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ مجبوری ہے، اب انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ ہم انتظار کیوں کریں، ہم اس کا گدھا لے کر جاتے ہیں، حساب برابر ہو جائے گا۔ ہاں بات تو ویسے تو نے بالکل ٹھیک ہے، چل اس گدھے پر ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ پھر وہ گدھوں کے پاس آتے ہیں اور ان میں سے ایک گدھا لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اپنے گھر لا کر باندھ دیتے ہیں، اور وہاں وہ بڑھیا گدھے کی آخری بوٹی بھی کھا جاتی ہے۔ واہ مزہ آ گیا، بڑا ہی کوئی لذیذ گدھا تھا۔ اب تو میں گدھوں کا گوشت ہی کھایا کروں گی، مجھے تو گدھوں کا پڑ گیا ہے سستا چسکا۔ واہ واہ کیا بات ہے، یہ تو گدھے خود چل کر میرے پاس آ رہے ہیں، مجھے تو انہیں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ پھر وہ باہر آتی ہے تو باہر وہی گدھا کھڑا ہوتا ہے۔ اب میں اندر چلی جاتی ہوں، رات میں آ کر یہ گدھا لے کر جاؤں گی۔ وہ بڑھیا اندر چلی جاتی ہے۔ بھائی تو آج رات باہر ہی سو، یہ نہ ہو کہ پھر کوئی تیرا گدھا چوری کر کے لے جائے۔ ہاں میں آج سے اپنے گدھے کی حفاظت کے لیے باہر ہی سویا کروں گا۔ اور پھر جب رات ہوتی ہے تو وہ آدمی چارپائی ڈال کر سو جاتا ہے تو وہ بڑھیا آتی ہے اور اس کا گدھا کھول کر لے جاتی ہے اور اندر لے جا کر اسے مار دیتی ہے اور اس کا گوشت کھانے لگ جاتی ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے، ہائے میرا گدھا چوری ہو گیا، کوئی میرا گدھا لے گیا۔ اس کی آواز سن کر اس کا بھائی آ جاتا ہے۔ کیا تو نے پھر گدھا بھگا دیا؟ تجھے میں نے کہا تھا کہ رات جاگ کر گدھے کی حفاظت کری۔ میں کیا کروں، مجھے نیند آ گئی تھی اور کوئی میرا گدھا چوری کر کے لے گیا۔ تو چل گدھے کے مالک کے پاس، گدھا پھر اس کے پاس چلا گیا ہوگا۔ اور وہ دونوں اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔